الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں یہ 17ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت 129 تک پڑھا تھا۔ میں ان کو تیزی سے دہراؤں گا تاکہ ربط بھی ہو جائے، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں انگریزی کا ایک محاورہ آتا ہے جس کو اردو میں ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی پٹائی کرنی اس کی ہی چھڑی سے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا جا رہا ہے جن کی پیشوائی، جن کی امامت کا دعویٰ سبھی کرتے تھے۔ یہود کرتے تھے، نصارہ کرتے تھے، مشرکین مکہ ہی نہیں بلکہ پورا مشرک جو قبائل پورے جزائر عرب میں تھے وہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ان کی ہی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کی ہی پیروی کرتے ہوئے یہ لوگ حج بھی کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے، حج کے لیے آیا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ یہ آیات وہ ساری کا سارا تعلق کہ جن کی تم پیروی کا، جن کی پیشوائی کا تم دعویٰ کرتے ہو، وہ ان کی سوچ کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چلنے والے تھے۔ یہ آیات انہی کی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں وضاحت کے ساتھ۔ میں آیت نمبر 124 سے میں پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ صرف ربط قائم کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سب کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 124۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کیا۔ ان کے رب نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میری اولادوں میں سے بھی؟ جواب دیا گیا، یعنی اللہ نے فرمایا، میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظالموں میں سے ہوں گے۔ پڑھ چکے ہیں یہ آیات سب، ہم صرف دوہرا رہا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اگلی آیت، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ آیت نمبر 125۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنا دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی،
اے میرے رب، اس شہر کو امن و امان والا اور یہاں کے رہنے والوں میں جو لوگ آپ کی ہدایت اور آخرت کے دن کو تسلیم کرنے والے ہوں انہیں ہر قسم کے میوے عطا فرمائیں، انہیں رزق عطا فرمائیں میووں سے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی قلیل زندگی کا سامان تو انہیں بھی دوں گا جو نافرمانی کی راہ اختیار کرنے والے ہوں گے، پھر انہیں رفتہ رفتہ آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا جو بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 126 تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 127۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے دعا گو تھے، اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب اپنا اطاعت گزار فرما بردار بنا لیں۔ آیت نمبر 127 یہیں تک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے دعا فرما رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما لیں، بے شک آپ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی وذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے امۃ مسلمۃ لک ایک ایسی امت بنائیں جو آپ کی فرما بردار ہوں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمیں اس گھر کی عبادت کا طریقہ سکھائیں دکھائیں، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک آپ بہت زیادہ نظر کرم فرمانے والے یعنی توبہ کے قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 128 تھی۔ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول اٹھائیے گا، ان میں ایک رسول کی بعثت فرمائیے گا جو انہیں آپ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کی نفس کو پاک کریں۔ ہر انسان کے اندر عیب ہے، برائیاں ہیں، تو ان سے انہیں دور فرمائیں۔ انک انت العزیز الحکیم بے شک اے اللہ آپ تو مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، غالب ہیں، حکیم ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 129 تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب اگلی آیات کی طرف آ رہا ہوں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت سے، اس پیشوائی سے کون ہے جو انکار کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، سوائے اس کے جو عقل سے خالی ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے انہیں دنیا میں پسند فرمایا۔ اصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مصطفیٰ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء اور رسولوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، تمام انبیاء مصطفیٰ تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ہم نے دنیا میں انہیں پسند فرمایا اور بے شک وہ تو آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہیں۔ یہ آیت نمبر 130 ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب انہیں ان کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اسلام قبول کر لو، اسلم۔
قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی گردن جھکا دی اپنے رب کے سامنے، یعنی میں نے اپنے اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن رب العالمین کے سامنے جھکا دی، کس لیے؟ اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اگلی آیت ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے دین، زندگی کا طریقہ، وہ یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے، تمہیں مرو مت، تمہیں موت نہ آئے مگر تم اس کے ہی اطاعت گزار اور فرما بردار رہو۔ یہ آیت نمبر 132 تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ، مخاطب ہیں بنی اسرائیل اور تمام لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرنے والے ہیں، کیا تم اس بات کے گواہ ہو کہ جب موت کا وقت آیا ہے یعقوب علیہ السلام کا، اس قال لبنیہ، انہوں نے جب اپنے بیٹوں سے کہا، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی اطاعت کرو گے، کس کی فرما برداری کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون، جواب میں وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ ہم بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، فرما برداری کریں گے اور اطاعت کریں گے آپ کے الہ کی، وہ الہ ہمارے آبا و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس الہ کی جو اکیلا ہے، اور ہم سب اس کے ہی اطاعت گزار فرما بردار ہیں۔ یہ آیت نمبر 132۔ اگلی آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی، کون؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پوتے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے، 12 بیٹے، یہ ایک امت تھی، یعنی سب ایک ہی طریقے پر چلنے والے تھے۔ وہ طریقہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی اطاعت و بندگی، اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ تھے یہ۔ تلک امۃ قد خلت، جو گزر گئی، یہ ماضی کی بات ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ ان کی کمائی کیا تھی؟ یہی اطاعت گزاری اور فرما برداری اللہ کی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائی کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان کی نسل میں بعد والے لوگ کیا کرتے رہے، یعنی پیچھے جو گزر گئے لوگ، وہ لوگ کیا کرتے رہے، تم سے تمہارے کام، تمہارے اعمال کا سوال ہوگا، پچھلی امتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 134 ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ان سے کہہ دیں کہ
ہدایت پانے والے وہ ہیں جو ابراہیم کی ملت پر تھے، ایک سوئی کے ساتھ، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے، اللہ کی ہدایت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رہنمائی پر اب چلنے والے لوگ تھے، یہ تھے جو ہدایت پر تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے تو نہ تھے، وہ شرک کرنے والے تو نہ تھے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہوا تھا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر اللہ کی ہدایت پر چلنے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا۔ دوسری طرف مشرکین جن کو کہا جاتا تھا اس وقت، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بتوں کو بے شمار، لات، عزا اور پتہ نہیں 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر جب فتح مکہ کے وقت، یہ سب بتوں کو اپنا الہ بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آیت نمبر 136۔ اے ایمان والو، تم لوگ کہو کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، یعنی اللہ کی رہنمائی کو تسلیم کیا ہے، اور اسے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ پر ایمان، اور جو ہمارے لیے رہنمائی اللہ نے نازل فرمائی اس کو، ان پر ایمان لایا ہے۔ اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولادوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کو بھی، کسی کے ساتھ بھی، من احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ بات جو کہی گئی واضح ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان، اور وہ جو کتاب نازل کی گئی ہے ہماری طرف، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان، دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولادوں میں، بنی اسرائیل میں انہی کی اولادوں میں نبی اور رسول آتے رہے ہیں، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اولاد نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھیں، اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، اس لیے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کو یہی تو تعلیم دی گئی، یہی تو بتایا گیا کہ ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو کہا جا رہا ہے ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی سے بھی، اور ہم اس کے ہی، یعنی اللہ کے ہی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ اگلی آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ لوگ اسی طرح تسلیم کر لیں جیسے کہ تم لوگوں نے تسلیم کیا ہے تو ہدایت پا گئے، یہ ہے ہدایت، نہ کہ یہود اور نصارہ بننا، یہ ہے ہدایت، تو یہ لوگ تسلیم پا گئے، یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ اور اگر یہ منہ موڑیں تو بے شک یہ دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، اختلاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، نہ ماننے پر، شقاق، شک کہتے ہیں پھٹنے کو،
یہ لوگ پھٹے ہوئے ہیں، نہیں تسلیم کرنے والے اس بات کو۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ پلٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے نا، اللہ ان کا انہیں بدلہ دے دیں گے جو یہ کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تو سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بڑی خوبصورت بات کہی گئی۔ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون سا رنگ اچھا ہوگا اللہ کے رنگ کے سوا۔ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو قائم کر لینا، یہ اللہ کا رنگ۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ عبادت کا معنی پہلے میں نے بتایا تھا، غلامی۔ ہم اسی کی غلامی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ہی کہے پر چلنے والے ہیں، اللہ کی ہی رہنمائی کو اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت ہی ہماری زندگی کی راہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگلی آیت، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دیں کہ کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو؟ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کی ہی خالصاً عبادت کرنے والے ہیں، اس کی ہی خالصاً اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم لوگ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کی وہ یہودی اور نصارہ تھے؟ کہیں کہ کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو موجود اس کے پاس جو گواہی ہو اسے چھپائے، جو بات اس کے پاس موجود ہو اس بات کی گواہی کی اسے وہ چھپائے۔ وَمِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود ہے یہ گواہی اس بات کی، وہ اسے چھپائے۔ اشارہ ان کی کتابوں کی طرف ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، توریت یہود کے لیے، بنی اسرائیل اور نصارہ کے لیے انجیل۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت، وہ امت تو گزر گئی، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی امت تو گزر گئی۔ وہ ایک امت تھے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھے گزر چکے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی، تم تو کمائی کرو گے، یہ کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، ان کے اعمال کیا رہے ہیں۔ یہ آیت 141 اور آیت نمبر 134 ہو بہو ایک ہی آیت ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا معاملہ ان کا ہے، ان پر بات کرنے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جس دین پر تھی، جس طریقے پر تھی، جو ان کا اعتقاد تھا، وہ اللہ نے بتا دیا۔ وہ سب ایک اللہ کی عطا کے اطاعت گزار تھے۔ وہ شرک کرنے والے لوگ نہیں تھے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، خواہ وہ ان کا اپنا نفس ہو یا بت ہو یا کچھ بھی ہو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کرتے رہے ہیں اس کے بعد جو بھی عمل، ان کا سوال، ان کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 2 بار اس آیات کو دہرایا گیا ہے یہاں پر سورۃ البقرہ میں۔ اس کے باوجود ہماری امت میں، اس امت میں ایسے لوگ ہیں جو رونا پیٹنا کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو کیا گیا حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ ہاں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے کیے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ انہوں نے اگر صحیح کیا ہے تو صحیح بدلہ ملے گا، اگر انہوں نے برا کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ اور آخرت میں ٹھکانہ تو 2 ہی ہے، جنت یا جہنم۔ اچھے کرنے والے لوگ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے بارے میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے، یہ دونوں نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ یہ تو جنتی ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ جس بات کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پر تو کوئی بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ ایک ایمان والا اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ رہے دوسرے لوگ، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے اعمال کو دیکھتے رہے ہیں، وہ کیا تھے، کیا نہیں تھے، کیا غلط فہمیاں تھیں یا کیا ان کی زیادتیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھ لیں گے۔ یہاں پر آ کر کے میں نے ذرا تیزی سے ذرا ان آیات کو میں نے پڑھا۔ آیت نمبر 141، یہاں پر آ کر کے پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلا جز قرآن کا 30 پاروں میں سے 30 جز میں سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اب انشاءاللہ اگلی آیت 142، یہ کا تعلق دوسرے جز سے ہے۔ یہاں پر ان باتوں کو سب ایک طرف سمیٹ کے دیکھیں۔ جیسا میں نے کہا کہ کسی کو اس کی ہی چھڑی سے مارنا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی پورے عقیدے کو یہاں واضح کر دیا ہے، ان کے طریقے کو، زندگی کے طریقے کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کس طرح ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، ایک ہی اللہ کی رہنمائی پر چلنے والے تھے۔ اور یہی دین ہمارا ہے، اسلام بھی یہی ہے۔ ہم بھی ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، سب کی تعلیمات ایک ہی تھیں، اور وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی رہنمائی اختیار کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنا، یہی وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے جہنم کو جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، کون لوگ نکلیں گے جہنم سے جنت میں داخل ہوں گے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کون ہوں گے جو اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ایمان والا تو جہنم میں ایک لمحے کے لیے جانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ بھلائی سے مراد وہ طریقہ ہے جو بھلائی کا ہے، جس پر اللہ انعام دیں گے آخرت میں، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بار منقول ہے۔
ہمیشہ بہت بار آپ نے یہ دعا کی ہے، اور یہ دعا آپ جانتے ہیں کہ حج پہ بھی جب آپ رکن یمانی سے آتے ہیں حجر اسود کی طرف تو یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آیات واضح ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ طریقہ ہمارے لیے آسان کر دیں جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اسحاق علیہ السلام کا تھا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا تھا، ان کے 12 بیٹوں کا تھا، اور جو طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ بھی اسی امت کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر چلنا نصیب فرمائے، خالص دل کے ساتھ، حنیف بنا کر، ایک سو بنا کر ہمارے اعمال اس کے مطابق ہوں، اسی طریقے کے مطابق ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم منہ سے تو کہہ رہے ہیں اور ہمارے اعمال اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔